میرے دوستوں، میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، بعض لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تراویح 8 رکعت تھی اور حضرت عمر نے اپنے زمانے میں اس کو 20 کر دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی 20 تھی، حضرت عمر نے بھی 20 ہی جاری رکھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ احباب ذی وقار، مولوی عبد الواحد قریشی یعنی ملا عبد الواحد قریشی دیوبندی حیاتی، جسے اس کے شاگرد مفتی عبد الواحد قریشی کہہ کر پکارتے ہیں، ان کی ویڈیو یہ آپ نے سماعت کی ہے۔ انتہا درجے کا جھوٹ امت کے سامنے۔ میں ایک ہی بات کروں گا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اور اتنی بھی شرم اور حیا اور سوچ نہیں آئی کہ یہ میرا بیان ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ لوگوں کے سامنے جائے گا۔ جس آدمی کو اللہ نے علم کے ساتھ وابستہ کیا ہے وہ مجھے فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مولوی صاحب نے تاثر کیا دیا، جھوٹ کیا بولا۔ میرے دوستوں، میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، بعض لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تراویح 8 رکعت تھی اور حضرت عمر نے اپنے زمانے میں اس کو 20 کر دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی 20 تھی، حضرت عمر نے بھی 20 ہی جاری رکھی۔ حالانکہ آج دن تک علماء احناف، دیوبندی، بریلوی سب کا یہ قول، سب کا یہ فتویٰ ہے کہ رسول اللہ کا زمانہ جو تھا وہ 20 نہیں تھی، وہ 11 ہی تھی، بلکہ حضرت عمر کے زمانے میں 20 شروع ہوئی۔ یہ علماء احناف کے قول ہے، ہمارا نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں سیدنا عمر سے بھی 20 کا ثبوت نہیں ہے اللہ کی فضل و کرم سے، اور نہ رسول اللہ سے ثبوت ہے۔ لیکن یہ 15ویں صدی میں یہ واحد مولوی آیا جس کو اس کے شیطان نے یہ کہا کہ نہیں، تو ممبر پہ چڑھ کے، تو مسند پہ بیٹھ کے، تو کیمرے کے سامنے آ کر کے، عوام کے سامنے آ کر کے جھوٹ بول اور اللہ کی لعنت سمیٹ، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پہ کہ تو آ کر یہ کہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی 20 ہوتی تھی۔ میں کہتا ہوں مولوی صاحب، ایک صحیح حدیث پیش کر دو، میدان مناظرہ میں آ کر کے ثابت کر سکو، ایک صحیح حدیث پیش کر دو کہ رسول اللہ کے زمانے میں 20 ہوتی تھی۔ آئیے میں بات کو مختصر کرتے ہوئے میں آج آپ کے سامنے علماء احناف، حوالے علماء احناف سے پیش کروں گا کہ جہاں پر علماء احناف نے اقرار کیا ہے، دیوبندیوں کے، بریلویوں کے، بڑے بڑے چوٹی کے علماء نے اقرار کیا ہے، فتویٰ دیا ہے کہ رسول اللہ کے زمانہ مبارک میں 20 رکعت تراویح نہیں تھی، بلکہ آپ کے زمانہ مبارک میں 11 رکعت تراویح وتر سمیت اور وتر کے بغیر 8 رکعت تراویح ہوتی تھی۔ یہ میری کتاب، جس کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 4 سال قبل پہلا ایڈیشن، پھر دوسرا ایڈیشن، پھر ہم نے اس کو گلی گلی، نگر نگر اس کو پہنچایا، فری تقسیم کی سینکڑوں کی تعداد میں۔ اگر آپ کو چاہیے تو یہ کتاب آج بھی ہم آپ کو فری آف کاسٹ ہم آپ کو دے سکتے ہیں۔ میں نے اس کے اندر حوالے نقل کیے، لوگوں کو بتایا کہ یہ دیکھو علماء احناف۔ آئیے میں آپ کے سامنے حوالے رکھتا ہوں، فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا۔
پہلا حوالہ نوٹ کیجئے. پہلا حوالہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. جانتے ہیں نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو؟ امام صاحب کا نام یہ بڑے فخر سے لیتے ہیں اور امام صاحب پر بڑا فخر اور بڑا گھمنڈ کرتے ہیں، حالانکہ امام صاحب کے 20 فتوے رد کر دیتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے شاگرد محمد بن حسن الشیبانی اپنی کتاب الاثار کے اندر نقل کرتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اپنے استاد ابو جعفر سے اور وہ رسول اللہ کا عمل طریقہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور فجر کے درمیان ٹوٹل 13 رکعتیں پڑھتے تھے، اور ان 13 رکعتوں میں کیا کیا ہوتا تھا. وہ فرماتے ہیں 8 رکعت ان میں نفل ہوتی تھی، 3 رکعت وتر ہوتے تھے اور 2 رکعت فجر کی سنتیں ہوتی تھی. عشاء سے لے کر کے فجر تک ٹوٹل اللہ کے نبی کی جو عبادت کا معمول تھا، جو قیام کا معمول تھا، جو نماز کا معمول تھا، جو رکعتوں کا معمول تھا، وہ 13 رکعتیں ہوتی تھی. 13 میں 3 وتر، 2 فجر کی سنتیں، اور باقی کتنی بچ گئی؟ 8 رکعت. اب یہ پہلا قول، پہلا حوالہ. اب دوسرا نوٹ کیجئے. رشید احمد گنگوئی، جن کا دیوبند میں ایک بہت بڑا نام ہے. کون نہیں جانتا رشید احمد گنگوئی کو؟ یہ وہی ہیں جو قاسم نانوتوی کے ساتھ نکاح کرنے والے. ہاں اگر کسی کو حوالہ چاہیے وہ حوالہ بھی نوٹ کر لیجیے. تذکرۃ الرشید اٹھائیے. تذکرۃ الرشید کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رشید احمد گنگوئی اور قاسم نانوتوی کا آپس میں نکاح ہوا تھا، اور صرف نکاح نہیں بلکہ نکاح ہونے کے بعد ان کو وہی فائدہ ہوا ایک دوسرے سے جس طرح میاں بیوی کو ایک دوسرے سے فائدہ ہوتا ہے. حوالہ نہ ہو میں مجرم. وہ رشید احمد گنگوئی جن کا دیوبند میں ایک بڑا نام ہے، جو دیوبند میں ایک ستون سمجھے جاتے ہیں. رشید احمد گنگوئی اپنی کتاب تراویح کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے، الحق السری فی اثبات التراویح. فارسی کے اندر کتاب ہے. اس کے پہلے صفحے پہ وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی اہل علم پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے. کس پر؟ اہل علم پر، جہلوں پر نہیں. وہ کہتے ہیں اہل علم پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ قیام رمضان اور قیام اللیل فی الواقع یک نماز است. کہ قیام اللیل اور قیام رمضان حقیقت میں ایک ہی نماز ہے. الگ الگ نام ہے لیکن نماز ایک ہی ہے. وہ کہتے ہیں مسلمانوں کی آسانی کے لیے اللہ کے نبی نے رمضان میں اس کو پہلے وقت میں پڑھا ہے اور عام دنوں میں اللہ کے نبی نے اس کو آخری وقت میں پڑھا ہے. ایک ہی نماز ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو 11 رکعت قیام کیا، 11 سے زیادہ قیام نہیں کیا. اب بتائیے رشید احمد گنگوئی جھوٹ بولتے ہیں یا عبدالواحد دیوبندی صاحب آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ جو فیصلہ آپ کا ہمیں وہی منظور. آپ بتائیے جھوٹا کون ہے؟ اب تیسرا حوالہ نوٹ کیجئے. میں زیادہ تبصرہ نہیں کرتا کیونکہ وقت کی قلت ہے. تیسرا حوالہ نوٹ کیجئے. محمد بن حسن شیبانی جن کا میں ذکر ابھی کر چکا ہوں، امام ابو حنیفہ کے دوسرے بڑے شاگرد ہیں. وہ اپنی کتاب موطا کے اندر، ان کی کتاب جو الموطا ہے اس کے اندر باب التراویح، باب قائم کیا تراویح کا. یعنی یہ کوئی یہ بھی نہ دھوکہ کھائے کہ یہ کوئی اور چیز ہے، یہ تہجد ہے، بلکہ وہ باب التراویح قائم کرتے ہیں. اور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ امی ام المؤمنین کی حدیث نقل کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے جو صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے، امی عائشہ جس حدیث کی راویہ ہیں وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ. اللہ کے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اور عبدالواحد قریشی صاحب نے اپنے پورے بیان میں اس حدیث کا ذکر تک نہیں کیا. اس کو شیر مادر سمجھ کے پی گیا. یعنی ظلم کی حد دیکھیں، دجل کی حد دیکھیں کہ ایک حدیث اتنی سری حدیث ہے
اتنی واضح حدیث ہے، بخاری میں موجود، مسلم میں موجود، دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود، اور تو اور موطا امام محمد بن حسن شیبانی کی کتاب میں موجود، اور وہاں پر بھی باب التراویح میں موجود، اور اس حدیث کو ذکر تک نہیں کیا۔ دجل نہیں ہے تو کیا ہے؟ حق کو چھپانا نہیں ہے تو کیا ہے؟ بتائیے نا عوام کو کہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے۔ محمد بن حسن الشیبانی فرماتے ہیں، باب التراویح نقل کرتے ہیں، نیچے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں وَبِهَذَا نَأْخُذُ كُلَّهُ، ہمارا بھی اسی 11 رکعت والی پہ عمل ہے، ہم بھی اسی حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ کیا معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ بھی 11 رکعت، امام ابو حنیفہ بھی 11 رکعت پڑھتے ہیں، رشید احمد گنگوئی بھی 11 کو رسول اللہ کا عمل قرار دیتے ہیں، اور قیام رمضان، تراویح، قیام اللیل ایک ہی چیز کو قرار دیتے ہیں۔ اور ساتھ تیسرا حوالہ محمد بن حسن شیبانی بھی 11 رکعت تراویح نقل کر کے وہ فرماتے ہیں ہم بھی اسی پہ عمل پیرا ہیں۔ اب بتاؤ عبد الواحد صاحب کون جھوٹا ہے؟ آپ جھوٹے ہیں یا محمد بن حسن شیبانی جھوٹے ہیں؟ جو آپ کہہ دیں ہمیں وہی منظور ہے۔ آئیے چوتھا حوالہ نوٹ کیجئے، ابن حمام حنفی۔ ابن الحمام دنیا میں ایک بڑا نام ہے، اہل علم جانتے ہیں، حنفیوں میں بہت چوٹی کا نام سمجھا جاتا ہے۔ ابن الحمام حنفی جن کی وفات سن 861 ہجری میں، وہ فرماتے ہیں اپنی فتح القدیر کے اندر، یہ ہدایہ کی شرح لکھی ہے فتح القدیر، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 407 ہے، نوافل کے بیان میں وہ فرماتے ہیں، عربی کی عبارت کا صرف ترجمہ میں بیان کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں اس سب کی سب گفتگو کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے ان قیام رمضان، کہ قیام جو رمضان ہے نا وہ سنت کیا ہے؟ وہ سنت 11 رکعتن بالوتر فی جماعت، کہ وہ 11 رکعت ہے وطر سمیت جماعت کے ساتھ جو پڑھی جانے والی ہے، یعنی وہ با جماعت نماز ہوگی، سنت عمل ہوگا، اور وہ 11 رکعت ہوگی، اور وہی قیام رمضان ہے، وہ الگ چیز نہیں ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ ابن الحمام حنفی کا۔ اب بتائیں ابن الحمام حنفی جھوٹ بولتے ہیں یا عبد الواحد قریشی صاحب آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ جو فیصلہ آپ کا ہمیں وہی منظور۔ کتنے ہو گئے جی؟ 4 حوالے۔ 5واں حوالہ نوٹ کیجئے، ملا علی قاری جن کی وفات سن 1014 میں ان کی وفات ہوئی، وہ فرماتے ہیں، ملا علی قاری کو جانتے ہیں نا، موضوعات کبیر والے جن کو بعض جاہل موضوعات شریف کہتے ہیں، ملا علی قاری وہی ہیں جنہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے، مرکات۔ ملا علی قاری حنفی عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر مرکات المفاتیح کے اندر، اور جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 382 ہے، حدیث نمبر 1303 ہے، اس کے تشریح میں وہ فرماتے ہیں وہی قول جو ابن الحمام نے نقل کیا، وہی فرماتے ہیں اس ساری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ قیام رمضان جو ہے وہ سنت عمل کیا ہے؟ 11 رکعت ہے، اور یہ وہی ہے جس پر رسول اللہ کا عمل تھا۔ اب بتائیے ملا علی قاری جھوٹ بولتے ہیں یا عبد الواحد قریشی صاحب آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ اب 6واں حوالہ نوٹ کیجیے، 6واں حوالہ خلیل احمد سہارنپوری کا۔ خلیل احمد سہارنپوری جن کی وفات 1345 ہے، وہ لکھتے ہیں کہ البتہ بعض علماء نے جیسے ابن حمام حنفی ہیں 8 رکعت کو سنت اور زائد کو مستحب لکھا ہے، یہ قول قابل طعن کے نہیں ہے، قابل طعن نہیں ہے۔ اور وہ آگے مزید کیا لکھتے ہیں براہین قاطعہ میں، وہ فرماتے ہیں سنو کہ تراویح جو ہے سنت مؤکدہ جو ہے وہ 8 رکعت بالاتفاق ہے، اور اگر اختلاف ہے تو مزید 12 میں ہے۔ اور مولوی صاحب آپ کو تو اپنی کتابوں کی بھی ہوا نہیں لگی، اور تراویح کو وہ 11 رکعت قرار دے رہے ہیں،
8 رکعت سنت قرار دے رہے ہیں۔ اب بتائیے برائی قاطعہ والے خلیل احمد سہارن پورے جھوٹ بولتے ہیں یا عبدالواحد صاحب آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ آگے حوالہ ایک اور نوٹ کیجئے، وہ کیا ہے؟ سید احمد تختاوی حنفی جن کی وفات سن 1233 ہے، وہ فرماتے ہیں لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یصلیھا 20 بل 8، بے شک نبی علیہ السلام نے 20 نہیں پڑھی بلکہ 8 پڑھی ہے۔ مولوی صاحب یہ قول تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سر پہ ایک زبردست لتر ہے اور چھتر ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تو 20 پڑھی نہیں ہے، 8 پڑھی ہے، اور مولوی صاحب آپ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے 20 پڑھی ہے۔ اب بتائیے احمد تختاوی حنفی جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں یا آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ جو فیصلہ آپ کا وہی ہمیں قبول۔ اور احمد تختاوی کا کو حوالہ بھی نوٹ کیجیے، در مختار کا حاشیہ تختاوی کے نام سے مشہور ہے، اس کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 295 کے اندر یہ قول موجود ہے۔ اور ایک اور حوالہ، آخری حوالہ آج کے حوالے سے نوٹ کیجیے، آج کے حوالے سے، ورنہ میں پورے 31 حوالے میں یہاں پیش کرنے لگ جاؤں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک آدھے گھنٹے سے بھی اوپر بیان چلا جائے گا۔ باقی اگر کوئی مزید حوالے مانگنا چاہے تو مجھ سے رابطہ کر لے یا کسی اہل حدیث عالم سے رابطہ کر لے۔ ایک آخری حوالہ انور شاہ کشمیری دیوبندی کا، انور شاہ کشمیری دیوبندی جن کی وفات 1352 ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو تسلیم کرنے کے بغیر چارہ اور چھٹکارا ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تراویح تھی، لفظ تراویح موجود ہے عربی میں، ان تراویح علیہ السلام، کہ بے شک رسول اللہ کی جو تراویح تھی وہ 8 رکعت تھی، اور بعض روایتوں میں 20 رکعت کا ذکر ہے، لیکن وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، ان کے ضعیف ہونے پہ امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی جو تراویح ہے وہ صرف اور صرف 8 ہے، 20 کا ثبوت کہیں بھی صحیح سند سے موجود نہیں ہے۔ یہ ان کا کہاں پہ العرف الشذی، یہ جو جامع ترمذی کی شرح میں انہوں نے لکھا ہے، العرف الشذی کے اندر جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 166 ہے۔ اور اس کے علاوہ یوسف بنوری دیوبندی کا، ابن نجیم مصری کا، مولوی زکریا فضائل اعمال والے کا، اور اسی طرح مولانا مودودی صاحب کا، اور اسی طرح کئی اور علماء کا، حتیٰ کہ عبدالحق دہلوی کا، اور اسی طرح احسن ننوتوی صاحب کا، اور کئی دیگر علماء کا، حتیٰ کہ قاسم ننوتوی صاحب کا بھی یہ فتویٰ موجود ہے کہ 20 رکعت تراویح کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت ثبوت ہے، وطر سمیت، اور وطر کے بغیر 8 کا ثبوت ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جیسے مولوی عبدالواحد دیوبندی جیسے جھوٹے مکار اور دجل و فریب کرنے والے لوگوں سے اللہ ہمیں بچا کے رکھے۔ والسلام۔